خوش آمدید دوستو، یہ 1960 کی بات ہے۔ ایک نوجوان جرمن نن جو پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر بھی ہے، کراچی پاکستان میں ایک جہاز سے اترتی ہے۔ ان کی منزل ہندوستان ہے، لیکن ویزا میں تاخیر کی وجہ سے وہ اس اجنبی شہر میں رک جاتی ہے۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں کہ یہ مختصر قیام ان کی زندگی کا مقصد بن جائے گا، ایک ایسا سفر جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی قسمت بدل دے گا اور ایک قومی ہیرو کے طور پر ان کی میراث کو مضبوط کرے گا۔ یہ ڈاکٹر روت فاؤ کی کہانی ہے، وہ خاتون جنہیں اکثر پاکستان کی ماں کہا جاتا ہے، جنہوں نے ایک ایسی بیماری کے خلاف لڑائی لڑی جس کا خوف لوگوں کو اندھیروں میں دھکیل دیتا تھا۔ اس خاتون کو سمجھنے کے لیے جنہوں نے اتنا کچھ دیا، ہمیں پہلے ان کی دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ روت کیترینا مارتھا فاؤ 9 ستمبر 1929 کو لپزبرگ جرمنی میں پیدا ہوئی۔ ان کا بچپن جنگ کے سائے میں گزرا۔ جب دوسری جنگ عظیم پورے یورپ میں تباہی پھیلا رہی تھی، وہ صرف ایک نوعمر لڑکی تھی۔ ان کا گھر ایک بمباری کے دوران تباہ ہو گیا، ایک ایسا گہرا صدمہ جس نے ہمیشہ کے لیے ان کے نقطہ نظر کو بدل دیا۔ جیسا کہ انہوں نے بعد میں بتایا، انہوں نے انسانیت کے بدترین شکل دیکھی، لیکن اس نے ان کے اندر دکھ اور تکلیف کے لیے ایک گہری ہمدردی بھی پیدا کر دی۔ جنگ کے بعد جب جرمنی تقسیم ہو گیا، روت نے اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے غیر قانونی طور پر مشرقی سے مغربی جرمنی کی طرف ایک خطرناک سفر کیا۔ انہوں نے مینز اور ماربرگ یونیورسٹیوں میں میڈیسن کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اندر شفا دینے کی ایک گہری خواہش تھی، لیکن ان کا سفر صرف جسمانی نہیں، یہ ایک روحانی بیداری بھی تھی۔ وہ ایک ڈچ خاتون سے ملی جو ایک حراستی کیمپ سے بچ کر نکلی تھی اور محبت اور معافی کا پیغام دے رہی تھی۔ اس ملاقات نے روت کو بہت متاثر کیا، جنہوں نے بہت نفرت دیکھی تھی۔ انہوں نے کیتھولک مذہب قبول کر لیا اور 1957 میں وہ سوسائٹی آف دی ڈاٹرز آف دی ہارٹ آف میری میں شامل ہو گئی۔ کراچی میں روت کی زندگی نے ایک غیر متوقع موڑ لیا۔ ہندوستان کے ویزا کا انتظار کرتے ہوئے انہیں مکلوڈ روڈ کے پیچھے ایک مقامی کوڑیوں کی بستی سے متعارف کرایا گیا، جو اب آئی چندری گڑھ روڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہاں انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ ان کی باقی زندگی کے لیے ان کے ساتھ رہا۔ جزام کے مریض جنہیں معاشرے نے ٹھکرا دیا تھا، خوفناک حالات میں بوروں اور چیتڑوں سے بنی جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے، جن کے جسم پر کھلے زخم اور واضح طور پر بگڑی ہوئی انگلیاں تھیں۔ وہ صرف بیمار نہیں تھے، وہ معاشرے سے خارج تھے، ایک کھلے نالے کے پاس رہ رہے تھے جنہیں دنیا بھول چکی تھی۔ یہ اتنی گہری مصیبت کا منظر تھا کہ اس نے ان کے دل توڑ دیا اور ان کے ارادے کو پختہ کر دیا۔ انہوں نے ایک نوجوان مریض کو دیکھا جس کے اعضاء بیماری کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے، ایک ایسا نظارہ جس کے بارے میں انہوں نے بعد میں کہا کہ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بعد میں کہا، جب آپ کو ایسا بلاوا ملے تو آپ اسے ٹھکرا نہیں سکتے، کیونکہ یہ آپ کا انتخاب نہیں ہوتا، خدا نے خود آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے۔ یہ غیر منصوبہ بند قیام ان کا اگلا 55 سالوں کے لیے گھر بن گیا۔ 1961 میں سوسائٹی آف دی ڈاٹرز آف دی ہارٹ آف میری کی مدد سے روت فاؤ نے اس عارضی ڈسپینسری کو سنبھال لیا۔ اس کی شروعات بہت معمولی تھی، لیکن ان کا ویژن عظیم تھا۔ وہ صرف ظاہری علامات کا علاج کرنے سے زیادہ کچھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ وقار اور امید کو بحال کرنا چاہتی تھی۔ یہ میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر MALC کا جنم تھا، جس کا نام ان کے مذہبی گروہ کی بانی ایڈلیڈ میری چیمپئن DC کی یاد میں رکھا گیا تھا۔ مشن سادہ لیکن انقلابی تھا، جزام کے مریضوں کو مفت جامعہ دیکھ بھال فراہم کرنا، صرف بیماری کا نہیں بلکہ شخص کا بھی علاج کرنا۔ ڈاکٹر فاؤ کا مقصد صرف کراچی میں ایک کلینک تک محدود نہیں تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیماری کو واقعی ختم کرنے کے لیے انہیں سب سے دور دراز اور محروم طبقوں تک پہنچنا ہوگا۔ چنانچہ ان کے بے تھکے سفر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے پاکستان کے ہر کونے کونے کا سفر کیا،
گلگت بلتستان کے دور دراز پہاڑوں، بلوچستان کے خشک میدانوں، سندھ کے دور دراز دیہاتوں اور خیبر پختونخوا کے دشوار گزار علاقوں تک وہ ایک پرانی خستہ حال جیپ میں سفر کرتی تھی، کبھی کبھی خطرناک سڑکوں اور دشمن علاقوں میں کئی کئی دن تک، صرف ان مریضوں کو تلاش کرنے اور ان کا علاج کے لیے جن کا کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ وہ فطرت کی ایک قوت تھی، ایک قدامت پسند مسلم ملک میں ایک جرمن نن، لیکن ان کی ہمدردی تمام حدود سے بالا تر تھی۔ انہوں نے مقامی حکومتوں، بین الاقوامی فنڈز اور رضاکاروں کی ایک بڑھتی ہوئی ٹیم کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے سابق مریضوں کو ٹیکنیشین بننے کی تربیت دی، انہیں دوسرے کا علاج کرنے اور اپنی زندگیاں دوبارہ حاصل کرنے کا اختیار دیا۔ ان کا کام تعاون اور اٹوٹ یقین کی طاقت کا ایک ثبوت تھا۔ ڈاکٹر فاؤ کی کوششوں نے حیرت انگیز نتائج دیے۔ مکلوڈ روڈ پر ایک چھوٹا کلینک پورے ملک میں 157 جزام کے کلینکس کا ایک نیٹ ورک میں تبدیل ہو گیا، جہاں 56,000 سے زیادہ لوگوں کا علاج کیا گیا۔ ان کے کام کے ذریعے پاکستان 1996 میں جزام پر قابو پانے والے عالمی ادارہ صحت WHO کے مشرق بحرہ روم کے خطے کے پہلے ممالک میں سے ایک بن گیا، جو مقررہ وقت سے پورے 4 سال پہلے تھا۔ لیکن ان کا کام صرف جزام پر نہیں رکا، انہوں نے اپنے مشن کو تپے دھک اور نابینائی کے کنٹرول تک بڑھایا، غریبوں اور محروموں کے لیے ایک جامع صحت کی دیکھ بھال کا نظام بنایا۔ انہوں نے 4 کتابیں لکھی، اپنے تجربات اور خیالات کو شیئر کیا اور معذور افراد کے حقوق کے لیے اپنی آواز کا استعمال کیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ کی بے لوث خدمت کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ انہیں پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر متعدد ایوارڈز ملے، جن میں 1979 میں ہلال امتیاز، 1999 میں ہلال پاکستان اور نشان قائد اعظم پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ شامل ہے۔ 1988 میں انہیں پاکستانی شہرت دی گئی، ایک ایسا لمحہ جسے انہوں نے بہت قیمتی سمجھا، کیونکہ اس نے اس بندھن کو رسمی شکل دی جو وہ کئی دہائیوں سے محسوس کر رہی تھی۔ انہیں رامون میگسیسے ایوارڈ بھی ملا، جسے اکثر ایشیا کا نوبل پرائز کہا جاتا ہے، ان کی عوامی خدمت کے لیے۔ تاہم یہ اعزاز ان کی کامیابی کا پیمانہ نہیں تھے، ان کا اصل انعام ان کے مریضوں کی آنکھوں میں بحال ہونے والی عزت اور امید تھی۔ 10 اگست 2017 کو 87 سال کی عمر میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ ان کی موت ایک قومی سوگ کا لمحہ تھا، ایک نایاب اور بے مثال خراج تحسین میں حکومت پاکستان نے انہیں ایک ریاستی جنازے کے ساتھ اعزاز بخشا، ایک ایسی سنجیدہ تقریب جو عام طور پر سربراہان مملکت کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ ان کا تابوت جو پاکستانی پرچم میں لپٹا ہوا تھا، فوجی اہلکاروں نے اٹھایا۔ یہ ایک خاتون کو آخری مناسب الوداعی تھی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے ملک کو دے دی تھی جسے انہوں نے اپنا لیا تھا۔ انہیں گورا قبرستان کراچی کے ایک عیسائی قبرستان میں ان لوگوں کے درمیان دفن کیا گیا جن سے وہ محبت کرتی تھیں اور جن کی انہوں نے خدمت کی۔ آج ڈاکٹر روتھ فاؤ کی میراث زندہ ہے۔ میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، جو ان کے ویژن کا ثبوت ہے۔ کراچی میں ڈاکٹر روتھ فاؤ ہسپتال اور فضا ڈاکٹر روتھ فاؤ میڈیکل کالج ان کے ناقابل یقین سفر کی زندہ یادگاروں کے طور پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک قوم کو سکھایا کہ ہمدردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور ایک اکیلا شخص جو ایمان اور اٹوٹ محبت سے کار فرما ہو دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ان کی زندگی قربانی، لگن اور ایک ایسے ملک کے لیے ایک گہری حب الوطنی کی کہانی تھی جہاں وہ پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمیشہ اس کو اپنا گھر کہتی تھی۔ وہ تھیں اور ہمیشہ رہیں گی پاکستان کی ماں۔